بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا کیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے کرونا وائرس کی وجہ سے اس مہینے میں کھلے ماحول میں اور آزادی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ عبادت ہم نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک طرح کا خوف اور دہشت کا ماحول تھا، بے اطمینانی کی کیفیت تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 2 سال کے بعد پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بہتر اور خوشگوار ماحول میں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں اور ہر لمحے کی قدر کریں۔ کیا معلوم ہے کہ آئندہ رمضان پھر ہم پا سکیں یا نہ پا سکیں۔ جس طرح ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، ویسے ہی نیکیوں کے لیے یہ موسم ہے کہ ہم اس میں خوب نیکی جمع کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں اور علامہ بیہقی نے، امام بیہقی نے اپنی کتاب میں، اپنی سنن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں امام الانبیاء علیہ السلام نے رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے اس مہینے کی خصوصیات اور اس مہینے کے فضائل بیان کیے تھے۔ اسی حدیث کا یہ حصہ ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، یعنی جس نے اس مہینے میں کسی بھی عام عمل خیر کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس مہینے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ میں کوئی فرض عمل کیا ہو، یعنی اس کا ثواب فرض کے برابر اسے ملے گا۔ اور کسی نے اگر اس مہینے میں فرض پر عمل کیا تو اسے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے 70 فرائض کا ثواب ملے گا، یعنی گویا اس نے اس مہینے کے علاوہ میں 70 فرائض ادا کیے ہوں، اتنا ثواب اسے عطا ہوگا۔ ناظرین گرامی، یقیناً یہ رمضان کی جو آمد ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہم سب کو عطا کیا ہے، ہم سب کے لیے اللہ کے جانب سے ایک بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کی خوب قدر کریں اور عبادت کریں۔ گویا ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ اللہ کی رحمت کس قدر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم
اس قدر رحمتوں کی بارش کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہم سب کے لیے بڑی بدبختی اور بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ان عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت، بلکہ سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے۔ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے جو عبادت، وہ عبادت نماز ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایک بالغ مرد پر اور ایک بالغ عورت پر نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ بیمار کیوں نہ ہو، جب تک ہوش ہے اس وقت تک یہ نماز فرض ہے۔ اور اس نماز کی پڑھنے کی تاکید در تاکید آئی ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لیٹ کر نماز پڑھیں۔ یعنی آپ کے اندر جتنی قوت ہے، جیسی صلاحیت ہے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آپ نماز پڑھیں، لیکن بہرحال آپ پر نماز ضروری ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 109 مقامات پر کم و بیش صراحتاً نماز کا ذکر کیا ہے، اور اشارہ کنایہ میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے لیے اور نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور معراج پہ بلا کر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یہ تحفہ عطا کیا ہے، جبکہ دیگر فرائض کا نزول اسی زمین پر رہتے ہوئے ہوا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین گرامی کہ نماز میں بے انتہا ایک بڑی عظیم ذات اور بڑی ذات جس کی بڑائی لامتناہی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کے سامنے عز و انکساری کا نام نماز ہے، اور ہم اس کے سامنے اپنے ماتھا کو جھکا دیتے ہیں، اور ہم اس کے سامنے ہماری جو پیشانی ہے، جو اشرف ترین عضو ہے، اس کو ہم اس ذات کی عظمت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ عز و انکساری کی انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی عز کا اظہار کرے، انکساری کا اظہار کرے، اپنی بندگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور ہم سب کے سب ان کے بندے ہیں۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بندگی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، اور جب بندگی کا کوئی اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ گویا کہ پوری نماز یہ اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنے چھوٹے پن کا اظہار ہے کہ اے مالک کائنات، آپ سب سے بڑے ہیں،
ہمارے پاس جو نعمت ہے یہ آپ کی دی ہوئی ہے، اے مالک کائنات تو عظیم ہے، اے مالک کائنات تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم سب کے سب آپ کے محتاج ہیں، سانس سانس میں ہم آپ کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ ہم محتاج ہیں۔ اس طرح کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے نماز میں پڑھے ہوئے کلمات کے ذریعے۔ نماز میں ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حمد و ثنا اور تسبیح، یہ دونوں یعنی تعریف اور تقدیس، اللہ تعالیٰ کی تمام خامیوں سے پاکی بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو ایک تو اس میں عز و نیاز بھی ہے، اللہ کی عظمت کا اظہار بھی ہے، اور اسی کے ساتھ اس میں حمد و ثنا اور تسبیح بھی ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے۔ اس وجہ سے نماز کو اشرف ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ نماز بدنی عبادات میں گویا ان کا خصوصی مقام حاصل ہے اور اس کو خاص امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے طہارت، وضو، غسل، اور اس کے علاوہ جو اس کے متعلقات ہیں وہ سب کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، یعنی تم میں سے کوئی آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے پروردگار سے وہ مناجات کرتا ہے، اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کنارے میں بیٹھ کر، کبھی مسجد میں بیٹھ کر، کبھی گھر میں بیٹھ کر، جہاں بھی موقع ملے، نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، سنن کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے ہم اللہ سے خوب دعا کریں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد خوب دعا کریں۔ یہ نماز پڑھنا یہ خود ایک طرح کی مناجات ہے، اللہ سے سرگوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے ہمارے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ آج ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، مارا ہم پھرتے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم مقروض ہیں، ہم دوسروں کے ستائے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے رب سے رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم سرگوشی کریں، کیونکہ نماز یہ تمام دکھوں کا علاج ہے، تمام مسائل کا حل ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پریشانی کے وقت میں نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، زمینی بلا آ جائے، آسمانی بلا آ جائے، سورج یا چاند کا گہن ہو جائے، یا اس طرح کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز، تو آپ فوراً جاتے تھے مسجد کی طرف، یا فوراً آپ وضو کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ہر وقت نماز، ہر مسئلے میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نماز ہمارے دکھوں کا علاج ہے، نماز ہمارے زخم پر مرہم لگانے والا عمل ہے، ہمارے زخم کو مندمل کرنے والی بہترین عبادت ہے۔ خاص طور پر
رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا ہم اہتمام کریں اور ہر نماز جماعت سے پڑھیں، اس لیے کہ اگر کوئی نماز ہم جماعت سے رمضان میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب گویا کہ 70 فرائض کے برابر ہمیں ملے گا۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس مہینے میں تو ایک ظہر کی نماز کا ثواب ایسا ہے کہ رمضان کے علاوہ میں گویا کہ آپ نے 70 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ فجر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کا ثواب آپ کو ایسا ملے گا گویا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ میں 70 مرتبہ فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہو۔ ناظرین گرامی، یہ کتنا عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر ہم فجر کی پہلی کی سنت یا ظہر کے پہلے کی سنت اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ سنت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، گویا کہ فرض نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب جو ہے، اس کی جیسی اہمیت ہوتی ہے، جو حیثیت ہوتی ہے، وہی حیثیت اور وہی ثواب، وہی اجر ہمیں ان نوافل اور سنتوں کے پڑھنے میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے سستی میں، کوتاہی میں اگر ہم کوئی نماز چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم آرام کر رہے ہیں، سونے میں ہم گزار دیں اپنا ٹائم، اپنا وقت گزار دیں، روزہ رکھ کر کے نماز پڑھنے میں ہم سستی کریں اور ٹائم پہ نماز نہ پڑھیں، یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ رمضان میں ایک نماز اگر آپ سے چھوٹ گئی تو گویا غیر رمضان میں جس طرح 70 فرائض چھوٹ جاتی ہیں تو جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہی نقصان آپ کو رمضان میں ایک فرض کے چھوڑنے سے ہوگا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے آپ بعد میں بھی وہ نماز اگر قضا کر لیں، ایک بار پڑھ لیں تو آپ کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ آپ سے اگر رمضان میں عصر کی نماز چھوٹ گئی اور رمضان کے بعد اگر آپ نے اس کو ادا کیا تو یقیناً ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ حضرات علماء کرام سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ آپ کا ذمہ ساقط ہو گیا، یا رمضان میں بھی اگر آپ نے ادا کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ثواب جو وقت پہ پڑھنے سے ملنا چاہیے وہ ثواب تو آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹنے پائے، نہ ہماری کوئی سنت چھوٹے، نہ ہماری کوئی فرض نماز چھوٹے۔ اس رمضان میں ہم اپنے تمام بھائیوں سے اور تمام ناظرین سے یہ ہم خواہش کریں گے اور درخواست کریں گے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ پڑھیں، اس قدر اہتمام کریں کہ تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا ہے لیکن ٹائم شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی ہم تیاری کر لیں تاکہ پہلی صف میں ہمیں جگہ مل سکے اور پہلی صف میں ہم امام کے ساتھ نماز پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما
فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن نماز پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 2 براءت لکھتا ہے، ایک تو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتا ہے اسے، اور دوسرا نفاق سے خلاصی کا پروانہ، کہ گویا اس کے بارے میں یہ شہادت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی گویا بے پناہ ثواب لکھتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کرنے والوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا وعدہ فرمایا ہے۔ عام دنوں کے بجائے، عام دنوں میں جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا، ان دنوں کے مقابلے میں کم سے کم رمضان میں تو ہمیں چاہیے کہ اس عظیم ترین مہینے میں، جس مہینے میں کہ آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، سعادتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہر طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ایسے وقت میں بھی اگر ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہ کریں، جماعت کا اہتمام نہ کریں، نمازوں کا اہتمام نہ کریں، تو پھر ہم کن ایام اہتمام کریں گے؟ پھر ہم کون سا دن آئے گا جب کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے؟ کون سا وقت آئے گا جب کہ ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے؟ حضرات صحابہ کرام اور اولیاء کرام تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور تکبیر اولیٰ کے اہتمام کیے بغیر کوئی آدمی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں، اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل کرے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان مبارک میں خاص طور پر ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ ایک اور بات کی طرف میں تمام ناظرین حضرات کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر فرض نماز سے پہلے سنتوں کے پڑھنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر اس کا اہتمام بالکل نہیں ہوتا، گویا کہ ماڈرن نماز ہے، ہم آئے بس وضو کیے، 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور چلتے بنے، نہ دعا ہے، نہ سنن ہے، نہ نوافل ہے۔ کس قدر ہمارے لیے محرومی کی بات ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صابر علی 12 رکعۃ فی الیوم واللیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعات کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ 12 رکعات سے کیا مراد ہے؟ یہ 12 رکعات سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ جو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو سنت ہے، ان سنتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے۔ جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت نماز سنت، ظہر کے بعد کی سنت، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 رکعت نماز سنت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت نماز سنت، یہ کل ملا کر کے 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اگر چھوٹ گئی سنت تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن مستقل طور پر سنتوں کا چھوڑنا، گویا کہ ہم فرائض پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے قرب ہم پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضور سے ہم بیزارگی اختیار کر رہے ہیں، حضور کی ذات اقدس سے ہم دوری اختیار کر رہے ہیں۔ کیا حضور کی ذات اقدس سے قربت کے بغیر اللہ کا قرب ہم پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں
تو ضروری ہے کہ ہم حضور سے قرب اختیار کریں، حضور سے ہم قرب حاصل کریں۔ اور یہ سنتیں وہ سنتیں ہیں جو حضور نے ادا کی ہیں اور آپ نے تاکید فرمائی ہے، اسی لیے اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سنتیں جس کی تاکید کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان کے علاوہ میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو سستی ہم نے کر لی، لیکن اس رمضان میں خاص طور پر جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم ہرگز سستی نہ کریں، اور فرائض کے علاوہ یہ سنتوں کا ہم ضرور اس کا اہتمام کریں، اور ان سنتوں کے علاوہ نوافل کا ہم اہتمام کریں۔ نوافل کا خاص طور پر تہجد کی جو نماز ہے، جن کے بڑے فضائل آئے ہیں، تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے پہلو جو نیک لوگ ہوتے ہیں بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور تہجد کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا مقرب نہیں بنتا۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سحری کے لیے ہمیں تو اٹھنا ہی پڑے گا۔ اب اس وقت میں عام دنوں میں تو باضابطہ ہمیں قصداً اٹھنا پڑتا ہے، لیکن اس میں تو لا محالہ سحری کے لیے اٹھنا ہی پڑے گا، تو اسی بہانے کیوں نہ ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ کتنی آسانی ہے رمضان کے مہینے میں تہجد کے اہتمام کے لیے، کہ اگر ہم اٹھتے ہیں اگر آدھا گھنٹہ پہلے صبح صادق سے، تو 1 گھنٹہ پہلے ہم اٹھ جائیں اور وضو کر کے فریش ہو کر کے ہم گویا نماز تہجد، اگر 8 رکعت نماز جو تہجد ہے، اگر 8 رکعت نہ ہو سکے تو 6 رکعت پڑھیں، 6 رکعت نہ ہو سکے تو 4 رکعت پڑھیں، 4 رکعت نہ ہو سکے تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 6 رکعت نماز اوابین پڑھتا ہے مغرب کے بعد، وہ ایسا ہے جیسا کہ 12 سال عبادت وہ کرتا ہے اللہ کی۔ تو فرائض کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل میں خاص طور پر ہم تہجد اور اوابین کا ضرور ہم اہتمام کریں۔ رمضان المبارک ہم سب کے لیے خوشخبری لے کر کے آیا ہے۔ رمضان المبارک ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اس رمضان میں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک میں اپنی مرضیات پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ یہ مہینہ سارے عالم کے لیے امن کا پیغام لے کر کے آئے، سارے عالم کے لیے سکون کا پیغام لے کر کے آئے، اور کرونا وائرس جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، بے اطمینانی کیفیت پیدا کر دی ہے، اے کاش یہ رمضان ہم سب کے لیے اس وائرس سے پاکی کا اور اس وائرس کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔